قالوا عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وعاشروهن بالمعروف. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا، اور اس امر کا اعلان فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب ہا عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیعت فرما دیا تھا، اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کاملہ کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کرم نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا۔ اس کتاب حمید کے ایک انتہائی اہم عنوان جس کا تعلق علم کے ساتھ تھا، اس کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو پیش کرنے کا سلسلہ جاری و ساری تھا، لیکن آپ کو پتا ہے قومی اور بین الاقوامی سطح کے اوپر ہونے والے بہت سے ایسے واقعات جو توجہ طلب ہوتے ہیں، میں ہمیشہ ان واقعات کو ایڈریس کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور کتاب و سنت کا اس کے حوالے سے جو رہنمائی ہوتی ہے، جو کتاب و سنت کی تعلیمات ہوتی ہیں، ان سے آپ دوستوں کو آگاہ کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں۔ خواتین کے حقوق کا مسئلہ بین الاقوامی طور کے اوپر بڑی شد و مت کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے، اور اس مسئلے کو بنیاد بنا کر مغربی تہذیب کو اسلامی تہذیب کے مقابلے میں فائق قرار دینے کی جسارت بھی کی جاتی ہے۔ عورت کے پردے کو اور اس کی گھریلو زندگی کو نشانہ بنا کر اسلام کو ایک کنزرویٹو، قدامت پسند مذہب کی شکل کے اندر اجاگر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ اسلام عورتوں کے حقوق کا گلا گھونٹنا چاہتا ہے، اسلام عورتوں کو پراپر حقوق نہیں دیتا، اسلام عورتوں کی پروگریس کا مخالف ہے، اسلام عورتوں کی ترقی کا مخالف ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں در حقیقت خلاف حقیقت ہیں۔ ان میں سے کوئی بات بھی میرٹ کے اوپر اگر تولا جائے تو حقیقت کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ وہ حقوق جو 1400 برس قبل اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت مطہرہ کے اندر عورت کو دیے تھے، رب کعبہ کی قسم ہے وہ حقوق آج بھی اپنے آپ کو متمدن ترین اور ماڈرن ترین کہلوانے والے معاشرے عورت کو نہیں دے سکتے۔ کسی قبائلی،
یا سخت گیر انسان کی ذاتی نفسیات کی وجہ سے اور ذاتی رویوں کی وجہ سے اسلام کو تنقید کا نشانہ بنانا کسی بھی طور پہ درست ہے، ناجائز ہے۔ اللہ کی قسم ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، رب جبریل اور رب میکائیل کی قسم ہے، روح زمین کے اوپر کوئی نظام ایسا نہیں اور کوئی دین ایسا نہیں اور کوئی مذہب ایسا نہیں اور کوئی نقطہ نظر ایسا نہیں جس نے عورت کو وہ حقوق دیے ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دین قیم اور دین اسلام نے دیے ہیں۔ حضرات گرامی قدر زمانہ جاہلیت کے اندر وہ وقت تھا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ کہ بیٹی کے پیدائش کی خبر کو سننے کے بعد لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جایا کرتے تھے اور لوگ اس کو اپنے لیے اتنی بڑی ذلت کا سبب سمجھتے کہ منہ چھپائے پھرا کرتے تھے۔ اور ایک شخص نے جو کہ مسلمان ہو چکا تھا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب میں خود اس بات کو پیش کیا کہ میری بچی میری عدم موجودگی کے اندر پیدا ہوئی، اس کے بعد میں پلٹا، میری بیوی میرے ساتھ منت سماجت کرتی رہی کہ اس بیٹی کو زمانہ جاہلیت کی گندی رسم کی بھیٹ نہیں چڑھنے دینا۔ کہاں میں نظر انداز کرتا رہا حتیٰ کہ بچی مجھے پہچاننے کے قابل ہو گئی، لیکن احساس ذلت و ندامت نے میری جان نہ چھوڑی، یہاں تلک کہ میں اس کو اپنے ہمراہ ایک ویرانے میں لے کے چلا گیا۔ میں نے گھڑے کو کھودا، میں نے مٹی کو اس کے وجود پہ ڈالا، میں نے اس بچی کو زندہ درگور کر دیا۔ بچی مجھے بابا بابا کہہ کے بلاتی رہی، لیکن ترحم کا کوئی جذبہ میرے اندر حرکت میں نہیں آیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اس بات کو سن کے نم ہو گئی اور آپ نے کلام حمید کی اس آیت مبارکہ کو پڑھا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ جب قیامت کا دن آئے گا زندہ درگور کی جانے والی بیٹی کی زندہ درگور کرنے کی غلط کام کے حوالے سے مالک کائنات ان مجرموں سے سوال کریں گے کہ میں نے تمہیں اپنی رحمت دی تھی، میں نے تم پہ اپنا فضل کیا تھا، لیکن تم نے میرے فضل بے پایا کو دھتکار کر بیٹی کو زندہ درگور کر دیا۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے، کس قدر ان کے ساتھ پیار کیا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا آگے بڑھ کے استقبال کیا کرتے تھے، ان کی پیشانی مبارک پر اور ان کے دست مقدس کے اوپر بوسہ دیا کرتے تھے۔ وہ آپ کی ہمراز، آپ کے پیار اور محبت کا مرکز، اور ام المومنین سیدہ عائشہ نے کہا چال ڈھال کے اندر، عادات و اطوار کے اندر اپنے باپ کے ساتھ مشابہت رکھنے والی نبی کریم کی وہ جلیل القدر بیٹی اور آپ کی محبتوں کی وہ مرکز، جنہوں نے آغوش مصطفیٰ کے اندر تربیت کو حاصل کیا اور حضرت رسول اللہ نے نیکی کا سبق دیا، قناعت کا سبق دیا، سادگی کا سبق دیا، برداشت کا سبق دیا، صبر کا سبق دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا مالی اسرت کی وجہ سے خود مشکوں کو جو تھی وہ اس کے اندر پانی کو اٹھا کے لاتی تھی، آپ کے وجود مبارک کے اوپر ان کے اثرات کی وجہ سے نشان ثبت ہو جایا کرتے تھے۔ خود چکی کو پیستی تھی گندم کے دانوں سے آٹے کو نکالنے کے لیے، اور اس قدر تقوی طہارت اور للہیت تھی
کہ اپنے ماتھا مبارک سے اور اپنے سر مبارک سے کبھی اپنے چلمن کو نیچے اترنے نہیں دیا. جس وقت مالی اسرت نے بہت زیادہ پریشان کیا، بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئیں غلام اور لونڈیاں جو مسلمانوں کے لیے تھیں. ان میں سے ایک لونڈی یا غلام کا مطالبہ کیا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل کا، احسان کا اور انصاف کا عالم کیا ہے؟ مالی تنگی کے باوجود بھی ان غلاموں اور لونڈیوں میں سے کوئی ایک بھی اپنی بیٹی کے حوالے نہیں کیا، بلکہ اپنی بیٹی کو اللہ کے حوالے کیا اور اللہ کی رحمت کا طلبگار بننے کا درس دیا. اور تسبیح فاطمہ یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کی تلقین کی. اور وہ لوگ جو اس عظیم وظیفے کے اثرات کو جانتے ہیں، ان کو علم ہے کہ سارے دن کی مشقت کے بعد اور سارے دن کی تلہی کے بعد اور سارے دن کی اسرت کے بعد، سارے دن کی مشقت کے بعد اگر اس تسبیح کو پڑھ لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے کے پورے دن کی مشقت کو اللہ دور فرما دیتے ہیں. حاجی یونس صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گری کی رحمت فرمائے، کئی مرتبہ جس وقت نجی طور پہ ہم ان کے پاس بیٹھے ہوا کرتے تھے تو یہ بات کہا کرتے تھے، جس بندے کی تھکاوٹ 8 گھنٹے کی نیند سے دوری ہوتی ہے، میں نے کئی مرتبہ دیکھا اگر وہ تسبیح فاطمہ کو پڑھنا شروع کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیند کو 6 گھنٹوں میں پورا فرما دیتے ہیں. حضرات گرامی قدر، بیٹی کو ایک مقام دیا، سوسائٹی کے اندر اس کو ایک رول دیا، اس کو اپنی محبت کا اور پیار کا مرکز بنایا، جائیداد میں اس کے حصے کو مقرر کیا، شادی کے موقع پر اس کی رائے کو اہمیت اور فوقیت دینے کا ذکر کیا، ولی کی اجازت کے ساتھ ساتھ درست نکاح کے انعقاد کے لیے بیٹی کی رضامندی کو بھی ضروری قرار دیا. حضرت خنسا کا نکاح ان کے ولی نے ان کی اجازت کے بغیر کیا، بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئی کہ اللہ کے نبی یہ نکاح میری رائے کے بغیر اور میری مرضی کے بغیر کیا گیا ہے. حالانکہ اسلام کے اندر ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، لیکن ولی کی اجازت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ولی جبرن اپنی رائے کو عورت میں مسلط کر دے. اس کا مطلب یہ ہے خاندانی اسٹرکچر کو توڑ کر اور خاندانی ڈسپلن کو توڑ کر عورت اپنی مرضی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی. لیکن جہاں تک تعلق ہے اس کی رائے کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے اس کے اوپینین کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے اس کی مرضی کی بات کا، اس کی مرضی کے خلاف اس کے نکاح کو نہیں کیا جا سکتا. حضرت خنسا کے نکاح کو سید الاولین والآخرین نے فسخ فرما کر امت کے سامنے اس بات کو رکھ دیا، جب بھی بیٹی کی مرضی کے خلاف نکاح کیا جائے گا وہ نکاح جو ہوگا اس کو دوام نہیں مل سکتا، اس کو قرار نہیں مل سکتا. اسی نکاح کو قرار ملے گا جس کے اندر ولی کی اجازت کے ساتھ ساتھ بیٹی کی رائے بھی موجود ہوگی. حضرات گرامی قدر، اس کی توقیر میں اضافہ کیا. زندگی کے طویل رود و شب میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بیٹی پر بیٹے کو فوقیت دینے کا درس دیا ہو. وہ لوگ ظالم ہیں جو بیٹوں کو اچھا کھانا کھلاتے ہیں اور بیٹیوں کو کم تر کھانا کھلاتے ہیں. وہ لوگ سفاک ہیں جو بچوں کو ایجوکیشن میں پڑھاتے ہیں اور بیٹیوں کو گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھاتے ہیں. وہ لوگ ظالم ہیں جو بچوں کے لیے برانڈڈ سوٹ لے کے آتے ہیں اور بیٹیوں کے لیے سادہ سی سلائی والے سوٹوں کو پہناتے ہیں. بیٹیوں کے جو رائٹس ہیں وہ اسی طرح ہے جس طرح بیٹوں کے رائٹس ہیں. یہ سبق ہمیں حاصل ہوا امام الہدا سے حاصل ہوا، یہ سبق ہمیں حاصل ہوا بدر الدجا سے حاصل ہوا، یہ سبق ہم کو حاصل ہوا حضرت امام کائنات سے حاصل ہوا.
یہ سبق ہم کو حاصل ہوا خیر الورا سے حاصل ہوا، یہ سبق ہم کو حاصل ہوا سید البشر سے حاصل ہوا، یہ سبق ہم کو حاصل ہوا خاتم النبیین سے حاصل ہوا، یہ سبق ہم کو حاصل ہوا سیدنا نذیر سے حاصل ہوا، یہ سبق ہم کو حاصل ہوا سیدنا بشیر سے حاصل ہوا، یہ سبق ہم کو حاصل ہوا امام الاولین سے حاصل ہوا، یہ سبق ہم کو حاصل ہوا حضرت خاتم المعصومین سے حاصل ہوا، یہ سبق ہم کو حاصل ہوا حضرت محمد سے حاصل ہوا، یہ سبق ہم کو حاصل ہوا حضرت احمد سے حاصل ہوا، یہ سبق ہم کو حاصل ہوا کائنات کے مقتدا سے حاصل ہوا، کائنات کے پیشوا سے حاصل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی قدر بیٹی کے ساتھ ساتھ بیوی کے رائٹس کو متعین کیا گیا، واشروہن بالمعروف، ان کو اچھے طریقے سے رکھو، جو خود پہنتے ہو ان کو پہناؤ، جو خود کھاتے ہو ان کو کھلاؤ۔ بیوی تمہاری لونڈی نہیں، پاؤں کی جوتی نہیں ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طرح تمہارے حقوق ہیں ان کے بھی حقوق ہیں۔ وہ شمع محفل تو نہیں ہے لیکن چراغ خانہ ہے۔ تمہارا ان سے کنٹیکٹ خریداری کا کنٹیکٹ نہیں، تم نے ان کو خریدا نہیں ہے، یہ سماجی اور مذہبی بندھن ہے۔ جس طرح تم نے ایجاب و قبول کے ذریعے ان کو حاصل کیا، اسی طرح ایجاب و قبول کے ذریعے انہوں نے تم کو حاصل کیا۔ یہ ایک کمپینین شپ ہے، یہ ایک ساجی کا تعلق ہے، یہ ایک ساتھی کا تعلق ہے، یہ ایک دوستی کا، پیار کا، محبت کا، مودت کا، انس کا تعلق ہے۔ وہ جو کائنات کا مقتدا تھا، وہ جو کائنات کا رہنما تھا، وہ جو مسجدوں کا امام تھا، وہ جو سماج کا رہنما تھا، وہ جو سیاست کا مقتدا تھا، وہ جو انسانیت کا پیشوا تھا، وہ جو جنگوں کا سپاہ سالار تھا، وہ جو حنین و خندق کا سپاہ سالار تھا، وہ جو حجاز کا والی تھا، وہ جو مدینہ کا چیف جسٹس تھا، وہ جو لوگوں کے امور کو حل فرمانے والا تھا، جب گھر میں داخل ہوتا تھا تو ازواج مطہرات کے لیے پیار کو، محبت کو اور مودت کو لیے ہوئے داخل ہوتا تھا۔ وہ ان کے ساتھ مل کر امور خانہ کو چلانے کے اندر اپنے کردار کو ادا کیا کرتا تھا۔ وہ ان کے ہمراہ ہر قسم کے معاملات کو چلایا کرتا تھا۔ وہ گھر کے چھوٹے سے چھوٹے کام کے اندر ان کی رفاقت کے حق کو ادا کیا کرتا تھا۔ وہ متبسم چہرے کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آیا کرتا تھا۔ اس نے زندگی کے طویل رد و شب کے اندر کبھی اپنے دست اقدس کو اپنی اہلیہ کے وجود پہ نہیں اٹھایا۔ وہ جو متبسم رہا، وہ جو مسکراتا رہا، وہ جو پیار فرماتا رہا، وہ جو ہمیشہ امہات المومنین کی دلجوئی کرتا رہا، وہ جو ان کی تربیت کو بھی انتہائی مدھم اور منظم انداز میں فرماتا رہا، جس نے محبت کا درس دیا، جس نے شفقت کا درس دیا، جس نے رحمت کا درس دیا، جس نے پیار کا درس دیا۔ حضرات گرامی قدر، جس نے بیوی کو رفیق سفر کا درجہ دیا، جس نے بیوی کو آپ کے لیے ایک متاع عزیز کا درجہ دیا، اور جس نے سمر کا اعلان فرما دیا، پوری کی پوری دنیا متاع ہے لیکن سب سے بہترین متاع جو ہے وہ آپ کی نیک بیوی ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ جو خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ ایسے ایام گزارے اور انسان لاکھ اپنے چہرے پہ پردہ سجا لے، ان پردوں کے اندر سے انسان کے چہرے کی چمک کو اگر کوئی جانتا ہے تو اس کی بیوی جانتی ہے، اور اس کے کردار کی رفت کو اگر کوئی جانتا ہے اس کی بیوی جانتی ہے۔ انسان کی زندگی کا نشیب ہو یا فراز ہو، بیویوں کے سامنے ہوتا ہے۔ جس وقت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کی آمد کی وجہ سے پہلی مرتبہ انجانی کیفیت کے اندر مبتلا ہوئے، تو ایسے عالم کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرم پلٹ کے کہا تھا میرے پہ چادر کو اڑا جائے، مجھے کمبل کو دیا جائے۔ تو ایسے عالم میں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور علیہ السلام کے اضطراب کو دیکھ کے کہا تھا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ اتنی اجلی زندگی کو گزارنے والے، اتنی محبت والی زندگی کو گزارنے والے اور اتنی شفقت والی زندگی کو گزارنے والے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تجھ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ انک تحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق وتنصر المظلومین،
تو تو بجھے ہوں کو جلانے والا ہے، تو تو گرے ہوں کو اٹھانے والا ہے، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، تو تو حق پرست ہے، تو تو حق کی حمایت فرمانے والا ہے، تو تو مظلوموں کی حمایت کرنے والا ہے۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تجھ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اس کی نگاہ مردم شناس نے، اس کی بصیرت والی آنکھ نے پھر اس جگہ کا انتخاب کیا جہاں سے حضور کو وہ دلاسا حاصل ہوا جو اس وقت کی ضرورت تھی، جو اس وقت کی پکار تھی۔ آپ کو لے کے ورقہ ابن نوفل کے پاس پہنچی۔ ورقہ ابن نوفل نے ساری ایرادات کو سننے کے بعد کہا تھا اللہ نے آپ کو رسالت اللہ الخالدہ کے لیے منتخب فرما لیا اور آپ کے وجود کے اوپر اس وجود کو اتارا ہے، اس جبریل کو اتارا ہے جو آج سے قبل موسیٰ کے اوپر اتارا گیا۔ حضرت ہدی الکبریٰ کی بصیرت والی نگاہ نے اور مردم شناس نگاہ نے اس حقیقت کو بھانپ لیا جو زندگی کے طویل روز و شب کے دوران کبھی جلال میں نہیں آیا، کبھی غصے میں نہیں آیا اور کبھی اشتعال کے اندر نہیں آیا۔ وہ انسان کائنات کا مقتدا تو ہو سکتا ہے لیکن کسی حادثے کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اور حضرات گرامی قدر اتنی محبت کی، اتنا پیار کیا اپنے اہل خانہ کے ساتھ کہ آج ہم کو سبق اگر حاصل ہوا، سنہرا سبق اگر حاصل ہوا، ہیرے والا سبق اگر حاصل ہوا، روشنی کا سبق اگر حاصل ہوا، لال و یاقوت جیسا سبق اگر حاصل ہوا، تو اس سبق کے جو ہمیں حاصل ہوا اس کا بڑا حصہ اگر ہمیں حاصل ہوا سیدہ عائشہ سے حاصل ہوا، ام المومنین سے حاصل ہوا، حبیب خدا سے حاصل ہوا، فقیہ امت سے حاصل ہوا، محدثہ ملت سے حاصل ہوا۔ حضرات گرامی قدر، عورت کو اولاد کی تمنا ہوتی ہے اس لیے کہ اولاد عورت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، لیکن کئی لوگ جن سے اللہ نے بڑے کام لینے ہوتے ہیں، حضرات گرامی قدر، عورت اگر اپنی اولاد کی متوجہ ہو جائے تو اس صورت کے اندر اس کے وقت کا ایک بڑا حصہ اولاد کی تربیت میں صرف ہونا ہوتا ہے۔ سیدہ عائشہ نے کسی ایک بیٹے کی کفالت کو نہیں کرنا تھا، اس نے تو ہزاروں بیٹوں کو سیدھے راستے کا چلانا تھا، اس نے تو علم کے چشمے کی نگرانی کرنی تھی۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے اولاد نہیں دی لیکن ام المومنین لوگوں کی تربیت فرماتی رہی۔ پردے کی اوٹ کے اندر سے لوگ حضور کے حوال کو پوچھتے رہے، حضور کے حالات کو پوچھتے رہے، حضور کی خلوت کی زندگی کو پوچھتے رہے، حضور کی عبادات کو پوچھتے رہے۔ ہمیں گواہی اگر حاصل ہوئی ام المومنین سے حاصل ہوئی، حبیب خدا سے حاصل ہوئی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایسی زندگی گزاری اور ایسے انداز میں گزاری کہ اس زندگی کو جب ہم اس زندگی سے استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں بھی حضور کی محبت کا رنگ، حضور کے جمال کا رنگ اور حضور کے پیار کا رنگ انتہائی نمایاں نظر آتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کسی نے حضرت رسول اللہ سے پوچھا تھا آپ کو کائنات میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ جس کے 1,00,000 مقتدا تھے، جس کے ہزاروں پروانے تھے اور جس پہ سینکڑوں ہزاروں لوگ جانوں کو چھڑکنے والے تھے اور جس کے وضو کے قطروں کو لوگ اپنے وجود کے پر ملنے والے تھے اور جس کے اشارہ ابرو کے پر لوگ اپنی جانوں کو نچھاور فرمانے والے تھے اور جس کے نظام حقیقی کے لیے لوگ شہادتوں کی چادر کو اپنے وجود پہ ڈالنے کو سعادت سمجھنے والے تھے، اس نے کہا تھا کائنات کے اندر مجھے سب سے زیادہ اگر پیار ہے تو عائشہ سے پیار۔ حضرات گرامی قدر، حضور کا سبق بیوی سے محبت کا سبق ہے، بیوی سے پیار کا سبق ہے اور بیوی کے ساتھ شراکت اور رفاقت کا سبق ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، ماں کا درجہ اتنا بلند فرما دیا، اتنا بلند فرما دیا کہ سب سے پہلے حقوق کی داستان میں اور حقوق کی رودات میں والدین کا ذکر ہوا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور فیصلہ کر لیا پروردگار عالم نے عبادت اگر ہوگی تو اسی کی ہوگی اور والدین کے ساتھ احسان کیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، والدین کہ جن کا وجود جو ہے وہ ایک چھتری کی مانند ہے اور ایک سائبان کی مانند ہے، ان والدین کے اندر سے بھی جس وقت محبت کی تقسیم کا وقت آیا اور خدمت کی تقسیم کا وقت آیا تو خدمت کو تقسیم کرتے ہوئے اور محبتوں کو نچھاور کرتے ہوئے ماں کو باپ کے مقابلے میں 3 دفعہ فوقیت دی گئی۔ ماں کو آپ کی توجہات کا مرکز قرار دیا گیا، پھر آپ کی توجہات کا مرکز قرار دیا گیا، پھر آپ کی توجہات کا مرکز قرار دیا گیا، اور اس کے بعد باپ کی باری آئی۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کی والدہ ماجدہ تو آپ کی ولادت کے بعد زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکیں، لیکن جو آپ کی رضائی مائیں تھیں جنہوں نے آپ کی کفالت میں اپنے کردار کو ادا کیا تھا، آپ ان کے لیے اپنی چادر مبارک کو بچھاتے رہے اور اپنے تحفے تحائف کے ذریعے ان کی خدمتوں کو فرماتے رہے، اور ان کی خدمت کرنے کو اپنے لیے جو تھا اب امت کے لوگوں کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ سمجھتے رہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب بھی کبھی تشریف لائیں یا حضرت ام ایمن جب بھی کبھی ان کے ساتھ آپ کا ملن ہوا، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، شفقت بے پایاں کے ساتھ، حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ نے سگی ماں کے درجے کو تو اتنا بلند فرما دیا، اتنا بلند فرما دیا، آپ نے تو ستیلی ماؤں کے درجوں کو بھی بلند فرما دیا، اور اللہ کے اس حکم کو لوگوں کے سامنے بیان فرما دیا کہ جس سے تمہارے باپ کا عقد ہوا ہو، اس عقد والی عورت کے ساتھ تم کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بڑی فحاشی کا کام ہے، بڑی عریانی کا کام ہے کہ جو عورت تیرے باپ کی حلوت میں جا چکی ہے وہ تیری حلوت میں کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ اس کے ساتھ نکاح کو دائمی طور پہ حرام فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس امر کو کائنات کے لوگوں کے سامنے واضح فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر حضور علیہ السلام نے بہنوں کی محبت کا سبق دیا، بہنوں کے ساتھ پیار کا سبق دیا، بہنوں کو غیرت کی علامت بنا دیا۔ حضرت شیمہ کے بھیا حضرت شیمہ کے ساتھ محبت بھی کرتے رہے، الفت بھی فرماتے رہے۔ حضرات گرامی قدر اور عورت کے لیے تمام روحانی مدارس کو اور تمام مادی مدارس کو اور ان کی ترقی کے راستوں کو واہ فرما دیا۔ اگر آدمی متقی بن سکتا ہے عورت بھی متقی بن سکتی ہے، آدمی ولی اللہ بن سکتا ہے تو عورت بھی ولیہ بن سکتی ہے، آدمی عالم باول بن سکتا ہے تو عورت بھی عالمہ فاضلہ بن سکتی ہے، آدمی محدث بن سکتا ہے تو عورت بھی محدثہ بن سکتی ہے، آدمی جو ہے قاری القرآن بن سکتا ہے تو عورت بھی قاریہ بن سکتی ہے، آدمی ذاکر بن سکتا ہے تو عورت بھی ذاکرہ بن سکتی ہے، آدمی صائم بن سکتا ہے تو عورت بھی صائمہ بن سکتی ہے، آدمی صدقہ کرنے والا بن سکتا ہے تو عورت بھی صدقہ کرنے والا عورت بھی صدقہ کرنے والی بن سکتی ہے۔ فرق کہاں پہ آیا؟ فرق یہاں پہ آیا کہ حضرت رسول اللہ نے عورت کے چہرے کو غیر محرم کی نگاہ سے بچانے کے لیے حجاب میں جانے کا حکم دیا، نقاب میں جانے کا حکم دیا۔ مقصد عورت کا استحصال نہیں تھا، مقصد عورت کا استحصال نہیں تھا، اس کی عصمت کا تحفظ تھا، اس کی عزت کا تحفظ تھا، اس کی آبرو کا تحفظ تھا۔ حضرات گرامی قدر حضور کی تعلیمات عالی شان نے اور حضور کی احادیث طیبہ نے عورت کو مقام دیا کہ عورت کو سریا کا ہمنشی بنا دیا، عورت کی عظمت کو آسمان کے کناروں تلک پہنچا دیا، عورت کے وجود کو تقدس کی علامت بنا دیا، عورت کے وجود کو عفت و عصمت کی علامت بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر وہ بکواسیات کر رہی ہیں، وہ ہرزہ سرائی کر رہی ہیں، وہ جھوٹے الزام لگا رہی ہیں، جو سڑکوں کے اوپر اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، مذہب کے خلاف اور بے غیرتی کی حمایت میں اور بے حیائی کی حمایت میں نعروں کو لگا رہی ہیں۔ حضرات گرامی قدر یہ جو عورت ماس کے اندر شریک ہے، نہ وہ آپ کی بہنیں ہیں نہ ہماری بہنیں ہیں، نہ وہ آپ کی مائیں ہیں نہ ہماری مائیں ہیں، نہ وہ آپ کی بیٹیاں ہیں نہ ہماری بیٹیاں ہیں، نہ وہ ملت کی بہنیں ہیں نہ وہ اسلام کی بیٹیاں ہیں، بلکہ وہ تو آبرو باختہ عورتیں مغربی تہذیب کی رسیاں ہیں، وہ جو نکاح کے خلاف نعروں کو لگا رہی ہیں، وہ جو ہم جنسیت کی حمایت میں پرچموں کو لہرا رہی ہیں، وہ جو آبرو اور ریزی کی حمایت کر رہی ہیں۔ حضرات گرامی قدر ہمارا وطن ایسی عورتوں کے غلط ایجنڈے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میری بہنوں، میری ماؤں، میری بیٹیوں، تمہارے لیے آئیڈیل حضرت فاطمہ الزہرا کی ذات ہے، تمہارے لیے آئیڈیل حضرت ہدیہ الکبریٰ کی ذات ہے، تمہارے لیے آئیڈیل حضرت عائشہ کی ذات ہے، تمہارے لیے آئیڈیل امہات المومنین کی ذات ہے، تمہارے لیے آئیڈیل بنات النبی الطاہرات کی ذات ہے، تمہارے لیے آئیڈیل صحابیات مطہرات کی ذات ہے۔ تم نے کبھی بھی ان بے غیرت عورتوں کے پیچھے نہیں چلنا جو آزادی کی آڑ کے اندر تمہارے جسموں کی تجارت کروانا چاہتی ہیں، جو آزادی کی آڑ کے اندر تمہیں بے نقاب کرنا چاہتی ہیں، جو آزادی کی آڑ کے اندر تمہیں بے لباس کرنا چاہتی ہیں۔ انشاءاللہ ایسی عورتوں کے ایجنڈے کا ڈٹ کے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔
اور اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو حضرت رسول اللہ کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس وطن کے اندر پیغام لے کے آئے ہیں، عفت کا پیغام، طہارت کا پیغام، شرم کا پیغام، حیا کا پیغام، قرآن کا پیغام، سنت کا پیغام۔ چاہے مسلم لیگ مانے پھر بھی یہ بات کرتے رہیں گے، مسلم لیگ نہ مانے پھر بھی یہ بات کرتے رہیں گے۔ ریاست مدینہ کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا عمران خان مانے پھر بھی یہ بات کرتے رہیں گے، اور ملک کے اندر انتشار اور افتراق کی بنیادوں کو رکھنے والا اگر اس بات کی حمایت نہ بھی کرے ہم پھر بھی یہ بات کرتے رہیں گے۔ اس ملک کو نہ مسلم لیگ کے منشور کی ضرورت ہے، نہ خان صاحب کے منشور کی ضرورت ہے، اس ملک کو ضرورت ہے رب قدیر کے قرآن کی ضرورت ہے، کالی کملی والے کے فرمان کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک ایجنڈا عمران خان صاحب نے اپنے ووٹروں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے دیا تھا کہ ہم سٹیٹس کو لے کے آئے ہیں کرپشن کے خلاف۔ یہ الگ بات ہے کہ مادی کرپشن کے خلاف سٹیٹس کو دینے والے اخلاقی کرپشن کے علمبردار نکلے، لیکن ہم بھی یہ بات کرنا چاہتے ہیں اس ملک کو حقیقی سٹیٹس کو کی ضرورت ہے۔ لبرلزم کے خلاف، تحریت کے خلاف اس ملک کے اندر ضرورت ہے، فحاشی کے خلاف، عریانیت کے خلاف، جوائلٹ جیسی فلموں کے خلاف، ٹرانسجینڈر جیسے بلوں کے خلاف، کہ غلبہ دین کے لیے، دین کے اظہار کے لیے اور دین کے قیام کے لیے اور کتاب و سنت کے نفاذ کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے نوجوانوں کی فوج ظفر موج کو تیار کیا جائے۔ اور ہمارے کابرین نے یہ کام کیا، اور اسی کی پاداش کے اندر حضرت علامہ شہید کو جمع سالی کے اندر جامع شہادت کو نوش کرنا پڑا، اور آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر مدینہ کے اندر جگہ دے کر آپ کی خدمات دینیہ کو دنیا کے اندر قبولیت کی ایک علامت کے طور پہ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ روز محشر بھی اللہ حضرت علامہ شہید کی خطاؤں اور سیئات سے درگزر فرما کر ان پہ اپنی رحمتوں کا نزول ضرور فرمائے گا۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے یہ مشن اگر حاصل کیا، حضرت ابن تیمیہ سے حاصل کیا، ہم نے یہ مشن اگر حاصل کیا، حافظ ابن قیم سے حاصل کیا، ہم نے مشن اگر حاصل کیا، حضرت شاہ ولی اللہ سے حاصل کیا، ہم نے مشن اگر حاصل کیا، بطل حریت سید داؤد غزنوی سے حاصل کیا، ہم نے مشن اگر حاصل کیا، حضرت شہید ملت سے حاصل کیا، ہم نے مشن اگر حاصل کیا، حضرت حبیب الرحمان سے حاصل کیا، ہم نے مشن اگر حاصل کیا، علماء کرام سے حاصل کیا، ہم نے مشن اگر حاصل کیا، ائمہ اعظام سے حاصل کیا، ہم نے مشن اگر حاصل کیا، صحابہ کرام سے حاصل کیا، ہم نے مشن اگر حاصل کیا، خلفائے راشدین سے حاصل کیا، ہم نے مشن اگر حاصل کیا، امام الانبیاء سے حاصل کیا، بدر الدجا سے حاصل کیا، شمس الضحیٰ سے حاصل کیا، خیر الورا سے حاصل کیا، حضرت آقا سے حاصل کیا۔ حضرات گرامی انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں پیغام حیا کو انشاءاللہ ہم کر کے چھوڑیں گے، اور بے غیرتی اور بے حمیتی کے مقابلے میں انشاءاللہ سینہ تان کے نکلیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اسلام کا ہر اینگل، ہر ڈائمنشن، ہر زاویہ ہی باکمال ہے۔ اسلام دین قیم ہے، دین حق ہے۔ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری عطا کردہ نظام ہے۔ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا نادل کردہ آخری ضابطہ حیات ہے۔ اسلام منشور العمل ہے، اسلام دستور حیات ہے۔ اسلام ایک مکمل زندگی گزارنے کا پورا طریقہ ہے کار ہے۔ اس کے اندر زندگی گزارنے کے تمام زاویوں کو نہایت احسن طریقے سے طے کر دیا گیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں اسلام کے ساتھ ہر حال، ہر لحظہ، ہر لمحہ وابستہ رہنا چاہیے، اور خلاف دین بات کرنے والی بڑی سے بڑی شخصیت کی بات کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ اپنے تعصبات کو، اپنے مفادات کو اور اپنی ترجیحات کو تج کر کے
ہمیں اسلامی تعلیمات کو ہر آن، ہر لحظہ، ہر موقع کے اوپر، ہر وقت بلند و بالا رکھنا چاہیے۔ عورتوں کے حقوق کے نام کے اوپر بے پردگی، فحاشی، عریانی اور نکاح کی مخالفت کا چلن جو ہے اس کو ایک عرصے سے پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ علماء دین کے مطالبات کے اوپر اور مساجد اور مدارس کے مطالبات کے اوپر کئی مرتبہ انتظامیہ گھٹنے ٹیک دیتی ہے اور اس بات کا فیصلہ سنا دیتی ہے ان پرکٹیوں کو۔ ان فحاشی اور عریانی کے لمبردار خواتین کہنا تو بہت بڑے ظلم کی بات ہے۔ ان بے غیرت اور بے حمیت عورتوں کو ہم میدان عمل کے اندر آنے نہیں دیں گے، لیکن ان تحفظات کو اوور کم کرنے کے لیے بین الاقوامی ایجنڈا حرکت میں آتا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کبھی اس بات کے اوپر جو ہے روشنی نہیں ڈالی کہ اس وطن کے اندر کتنے لوگ جو ہے بھوک کے ساتھ مر رہے ہیں، کبھی اس بات کے اوپر روشنی نہیں ڈالی کہ اس وطن کی جیلوں کے اندر کتنے لوگ بے گناہ قیدی بنے ہوئے ہیں، کبھی اس بات کے اوپر روشنی نہیں ڈالی کتنے لوگ بے گناہ لاپتہ ہو چکے ہیں، کبھی اس بات کے اوپر روشنی نہیں ڈالی کہ سطح غربت سے نیچے کتنے لوگ زندگیوں گزار رہے ہیں، کبھی اس بات کے اوپر روشنی نہیں ڈالی کہ کتنی عورتیں جو ہیں اپنے گھر کے کام اور اپنے گھر کے معاملات کو چلانے کے لیے جسم فروشی کے اوپر مجبور ہیں، کبھی اس بات کے اوپر روشنی نہیں ڈالی کتنے لوگ جو ہیں وہ غربت کی وجہ سے ڈپریشن کا اور نفسیاتی عارضوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ لیکن ایمنسٹی انٹرنیشنل اس وقت حرکت میں آئی جب عورتوں کے مارچ کو روکنے کی بات کی گئی اور حقوق انسانی کی اس کو بہت بڑی وائلیشن قرار دیا گیا اور حقوق انسانی کی اس کو بہت بڑی جو ہے مخالفت قرار دیا گیا اور کہا گیا عورتوں کے حقوق کا تقاضا یہ ہے ان کو بکواس کرنے کی اجازت دی جائے، ان کو گندے نعرے لگانے کی اجازت دی جائے، ان کو اللہ رسول کی تعلیمات کی تصحیح کرنے کی اجازت دی جائے، ان کو دین قیم کی تحقیر کرنے کی اجازت دی جائے، ان کو بے پردگی، فحاشی اور عریانی کی حمایت میں بینرز اور جھنڈے لہرانے کی اجازت دی جائے۔ کیا حقوق انسانی یہی ہے کہ ہم جنسیت کی حمایت میں نعروں کو لگایا جائے؟ کیا یہی انسانی حقوق کی بات ہے کہ نکاح جیسے مقدس بندھن کا مذاق اڑایا جائے؟ کیا یہی انسانی حقوق کی داستان ہے کہ باپ بھائی بیٹے کے رشتے کا استہزاء کیا جائے؟ عورت مارچ کا ایجنڈا کیا ہے؟ عورت مارچ جو ہے بیٹیوں کو گھر سے بھاگنے کا سبق پڑھاتا ہے۔ عورت مارچ کا ایجنڈا کیا ہے؟ عورت مارچ بیویوں کو خامدوں سے خلا لینے کا سبق پڑھاتا ہے۔ عورت مارچ کا ایجنڈا کیا ہے؟ عورت مارچ جو ہے وہ آپ کی بہنوں کو بھائیوں کے مقابلے کے اوپر کھڑا ہونے اس کا سبق دیتا ہے۔ عورت مارچ کیا ہے؟ عورت ماؤں کو اپنے بچوں کی کفالت سے دستبردار ہونے کا سبق دیتا ہے۔ عورت مارچ کیا ہے؟ عورت مارچ جو ہے وہ چادر کو اتار کے نیچے پھینکنے کا سبق دیتا ہے۔ عورت مارچ کیا ہے؟ دوپٹوں کو اتار کے زمین پہ گرانے کا سبق دیتا ہے۔ عورت مارچ کیا ہے؟ کپڑوں کو مختصر سے مختصر کر کے عورت کو ننگا کرنے کا درس دیتا ہے۔ عورت مارچ کیا ہے؟ عورت کو زناکاری کے راستے کے اوپر چلانے کا سبق دیتا ہے۔ ہم نے یہ وطن گندی عورتوں کے لیے حاصل نہیں کیا، بے حیا اور آبرو باختہ عورتوں کے لیے حاصل نہیں کیا۔ ہم نے یہ وطن اگر حاصل کیا امہات المومنین کی روایات کو آگے بڑھانے کے لیے حاصل کیا، ہم نے یہ وطن اگر حاصل کیا حدیث الکبریٰ کی وفا کے چلن کو آگے بڑھانے کے لیے حاصل کیا، ہم نے یہ وطن اگر حاصل کیا سیدہ عائشہ کی تعلیمات کو اور آپ کی خدمت حدیث کی روایات کو آگے بڑھانے کے لیے حاصل کیا، ہم نے یہ وطن اگر حاصل کیا حضرت فاطمہ الزہرا کی حیا کے چلن کو آگے بڑھانے کے لیے حاصل کیا، اور حضرات گرامی قدر ڈنکے کی چوٹ یہ بات کہہ دینا چاہتے ہیں ان آبرو باختہ عورتوں کو انشاءاللہ کارنر کر کے چھوڑیں گے، دیوار کے ساتھ لگا کے چھوڑیں گے، اور پردے اور نقاب کو انشاءاللہ ان کی عظمت کو انشاءاللہ اسلام آباد کے ایوانوں کے اوپر بھی لہرا کے چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ آئندہ اسمبلیوں کے اندر بھی اس قسم کی آبرو باختہ عورتوں کی وکلا عورتوں کو انشاءاللہ داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ویسٹرن ایجنڈا اس کو معاشی امداد کے ساتھ جوڑ کر چاہے خان صاحب ہوں چاہے میاں صاحب ہوں ان کو یہ بات کا لالی پاپ دیا جاتا ہے اگر آپ جو ہیں ٹرانسجینڈر بل کو منظور کریں گے اتنے کروڑ ڈالر آ جائے گا، اگر آپ فلم جوائے لینڈ کو چلائیں گے اتنے کروڑ ڈالر آ جائے گا، اگر آپ اپنے ملک کے اندر عورت معاش کو ہونے دیں گے اتنے لاکھ ڈالر آ جائے گا۔ وہ جو ڈالر کی تما ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کے کاموں کو جناب اس ملک کے اندر جائز قرار دیا جا رہا ہے۔ حضرت علامہ نے بجا طور پہ کہا تھا اے طائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ انشاءاللہ اس مرکز سے
اللہ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کی عملداری والا معاملہ جاری و ساری رہے گا. رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے. آپ نے اپنی زکوٰۃ و صدقات میں جہاں پر یتامہ فقراء مساکین اور بیواؤں کو یاد رکھنا ہے وہاں پہ یہ مرکز جو آپ کا اپنا مرکز ہے, جو علامہ شہید کی روایات کا مرکز ہے, جو ائمہ محدثین کی روایات کا ترجمان ہے اور جو ائمہ سلف کی روایات کا ترجمان ہے, اس کے ساتھ بھی آپ نے بھرپور انداز میں مالی معاونت کرنی ہے. انشاءاللہ یہ کام کرنے کے